अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सैयद अब्दुल वहाब शाह और आप देख रहे हैं नुक्ता गाइड चैनल। नाज़रीन, भारत ने आखिरकार 5-6 मुख्तलिफ़ मकामात पर हमले किए हैं, फ़िज़ाई हमले किए हैं। और ये फ़िज़ाई हमले कब हुए, कैसे हुए, क्या तफसीलात हैं, इसके हवाले से चंद एक अहम बातें लेकर आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि भारत ने ये हमले अपनी फ़िज़ाई हदूद से किए हैं, यानी वो पाकिस्तान की हदूद में दाखिल नहीं हुआ। इत्तलात के मुताबिक 70 के करीब भारतीय जहाज़, एयर फोर्स के जहाज़ फ़िज़ा में बुलंद हुए, और ये बहुत बड़ी तादाद है, मामूली तादाद नहीं है। 70 भारतीय एयर फोर्स के तैयारे फ़िज़ा में बुलंद हुए, जिसे पाकिस्तान ने पहले ही डिटेक्ट कर दिया था, देख लिया था, और पाकिस्तान की नज़र इस पर पहले से थी। तो उसके जवाब में, यानी भारत के अटैक करने से पहले, हमला करने से पहले, जैसे ही उसके 70 फ़िज़ाई जहाज़ फ़िज़ा में बुलंद हुए, तो पाकिस्तान के 26 या 27 जहाज़ जो हैं एयर फोर्स के तैयारे, वो फ़िज़ा में बुलंद हुए। और इस तरह वो जो उनके जो 70 तैयारे थे, वो कश्मीर वाली साइड पर, यानी LOC की तरफ, जो इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, उस तरफ से वो आए, और इधर से पाकिस्तान के 26 तैयारे फ़िज़ा में बुलंद हुए। और उन्होंने, यानी इंडिया के जो तैयारे थे, उन्होंने अपनी हदूद के अंदर रहते हुए उन्होंने मिज़ाइल फ़ायर किए। और ये मिज़ाइल जो फ़ायर किए, जितने भी उन्हें तकरीबन 6 जगहों को निशाना बनाया, जिसमें कश्मीर, सियालकोट, शकरगढ़ और मुरीद के, और इसी तरह भावलपुर में अहमदपुर शर्किया, ये जो 6 मुख्तलिफ़ मकामात हैं। इसके अलावा एक नीलम जलम जो प्रोजेक्ट है, वहाँ पर भी बमबारी की गई। तो ये जितने भी 5-6 मकामात थे, इनमें ज़्यादातर, यानी एक को छोड़ के बाकी सारे के सारे मस्जिदें हैं। यानी उन्होंने किसी मिलिट्री, पाकिस्तान के किसी मिलिट्री जगह को, किसी फ़ौजी तनसीबात को निशाना नहीं बनाया, बल्कि तमाम वो जगह हैं जो अवामी हैं, पब्लिक प्लेस हैं, और फिर ख़ास तौर पर मस्जिदें हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत के नज़दीक ये जंग एक मज़हबी जंग है। वो इसको कोई और जंग नहीं समझते, बल्कि इसको मज़हबी जंग समझते हैं, क्योंकि मोदी बज़ाते ख़ुद एक मज़हबी शिद्दत पसंद है, और उसने अपने मुल्क को मज़हबी मुनाफरत की तरफ धकेल दिया है। जो पहलगाम में जो वाक़या हुआ, उस वाक़े में भी जो उन्होंने ख़ुद किया था और एक ड्रामा रचाया था ये सब कुछ करने के लिए, उसके अंदर भी कुछ ऐसी हरकतें उन्होंने की, जैसा कि दहशतगर्दों ने लोगों के शनाख्ती कार्ड चेक किए, जो हिंदू था तो उसको मार देते थे। तो ख़ुद अपने मुल्क के अंदर ये नफ़रत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं मोदी, कि ये जंग हिंदू और मुसलमान की जंग है, हिंदू और इस्लाम की जंग है। कि जंग मुल्की, इलाकाई या इस तरह की जंग नहीं है। तो बहरहाल जो इंडिया के जहाज़ थे, उन्होंने कश्मीर में बिलाल मस्जिद को अटैक किया, मुज़फ़्फ़राबाद में, जहाँ पर 3 अफराद शहीद हुए। मुरीदके में मस्जिद उम्मुल कुरा को अटैक किया, वहाँ पर भी 3 अफराद शहीद हुए। इसी तरह सियालकोट और शकरगढ़ में जो हमले किए, लेकिन वहाँ पर कोई मिज़ाइल फट नहीं सके और वहाँ पर कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मामूली सा एक मिज़ाइल फटा है और एक नहीं फटा। वहाँ पर एक डिस्पेंसरी को नुकसान पहुँचा, वो भी एक रिफाई इदारे की डिस्पेंसरी थी। और इसी तरह अहमदपुर शर्किया, वहाँ पर मस्जिद सुबहान अल्लाह पर अटैक किया गया, जहाँ पर सबसे ज़्यादा जानी नुकसान हुआ। यानी अब तक की इतला के मुताबिक तकरीबन 14 अफराद वहाँ पर शहीद हुए और 37 अफराद वहाँ पर ज़ख्मी हुए। इसी तरह लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी उन्होंने हमले किए, वहाँ पर 5 अफराद शहीद हुए। तो भारतीय फ़ौज के इन 5-6 अटैक्स के बाद, बल्कि एक अटैक उन्होंने नीलम जैलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के नौसेरी डैम को पर भी किया, वहाँ पर भी कुछ बम फेंके, जिससे उसको मामूली सा नुकसान पहुँचा। अब ये जितने भी अटैक हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि सारे के सारे या तो मस्जिदों पे किए गए हैं, या कुछ डिस्पेंसरीज़ वगैरह या हेल्थ के जो सेंटर थे रिफाई इदारों के, उन पर ये अटैक किए गए हैं। अहमदपुर शर्किया के बारे में आता है कि वहाँ पर जो अटैक हुआ है, वहाँ पर मौलाना मसूद अज़हर जो हैं, उनके फैमिली के या उनके ख़ानदान के वहाँ पर कुछ घर भी थे उस मस्जिद के आसपास, उन पर अटैक हुआ है और मस्जिद पर अटैक हुआ है, जिसके नतीजे में उनकी फ़ैमिली के, उनके ख़ानदान के तकरीबन 14 लोग शहीद हुए हैं, जिसमें 2-2 साल के बच्चे भी शामिल हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत के 70 तैयारों ने इस अटैक में हिस्सा लिया, और इसके जवाब में पाकिस्तान के 26 तैयारे वो भी बुलंद हुए फ़िज़ा में, और इन्होंने उनको जवाब दिया। और इसके जवाब में तकरीबन 5 तैयारे हिंदुस्तान के तबाह हुए, जिनमें 3 राफ़ेल तैयारे थे, जिनकी बड़ी शोहरत है दुनिया में। और इस 3 राफ़ेल तैयारों की तबाही के नतीजे में
فوری طور پر رافیل طیارے کی جو مارکیٹ تھی وہ مارکیٹ ویلیو وہ گر چکی ہے، اور ان 3 رافیل طیاروں کے علاوہ ایک سخوئی 30 طیارہ اور ایک MiG 29 طیارہ جو روسی ساختہ طیارہ ہے اس کو بھی تباہ کیا گیا۔ مجموعی لحاظ سے 5 طیارے انڈیا کے تباہ ہوئے۔ اس کے علاوہ پاک فوج نے بھارتی فوج کے 6 مہار یونٹ کا بٹالین ہیڈ کوارٹر تباہ کر دیا۔ اب یہ بھارتی جو اٹیک ہوا، اس اٹیک کے جواب میں پاکستان نے جو اس کا جواب دیا، یعنی ابھی وہ پراپر اس طرح جواب تو بھی نہیں دیا، پاکستان دے گا۔ یہ تو اس وقت دو بدو جو ادھر سے ان کے 70 جہاز آئے اور ادھر سے پاکستان کے 26 جہاز اڑے، تو اس میں جو ان کے حملہ کرنے کے بعد جو پاکستان نے وہاں پر جواب دیا، اس میں ان کے 5 طیاروں کو نشانہ بنایا گیا۔ کوئی مندر نہیں گرایا، کوئی بازار کے اندر نہیں پھینکا، کسی عوامی پبلک پلیس پہ کوئی اٹیک نہیں کیا، 5 ان کے طیارے تباہ کیے۔ اس کے علاوہ بھارتی فوج کی 6 مہار یونٹ کا بٹالین ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ پاک فوج نے تباہ کیا، اور اس کے علاوہ اور بہت ساری ایسے مورچے اور ان کی فوج کی جو تنصیبات تھیں ان پر لائن آف کنٹرول پر اٹیک کیا گیا، ان کو تباہ کیا گیا، اور اتنا نقصان پہنچایا کہ بھارتی فوج نے لائن آف کنٹرول پر بعض مقامات پر سفید رنگ کے جھنڈے بلند کیے۔ انہوں نے سفید رنگ کا جھنڈا بلند کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ سفید رنگ کا جھنڈا بلند کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی ہار تسلیم کرتے ہیں، آپ مزید حملے ہم پر نہ کریں۔ تو تصویریں اور ویڈیوز موجود ہیں کہ بھارتی فوج نے اپنے مورچوں میں سفید جھنڈے بلند کر دیے کہ اب جو ہے ہم اپنی ہار تسلیم کرتے ہیں، آپ مزید ہم پر حملے نہ کریں۔ لیکن پاکستان نے بھرپور طریقے سے تمام ملٹری اور فوجی تنصیبات پر حملہ کیا، لائن آف کنٹرول پر، اور ان کو شدید نقصان پہنچایا۔ کسی مندر پر حملہ نہیں ہوا، کسی جو ہے وہ عام پبلک پلیس پر حملہ نہیں ہوا، بلکہ ان کے ملٹری کے ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا گیا، ان کے مورچوں کو نشانہ بنایا گیا، اور 5 ان کے ایئر فورس کے طیاروں کو نشانہ بنا کر گرا دیا گیا۔ اب یہ جو تھوڑا سا جو پاکستان نے جواب دیا، ان کے 5 ایک طیارے گرا دیے، ان کے ایک یونٹ بٹالین کا ہیڈ کوارٹر تباہ کر دیا، ان کے کافی سارے مورچے تباہ کر دیے، اور انہوں نے آگے سے سفید جھنڈا لہرا دیا۔ اس سے ہی انڈیا اتنا ڈر چکا ہے، اتنا گھبرا چکا ہے، اتنا پریشان ہو چکا ہے کہ انڈیا نے عرب ممالک جو ہیں ان کے ساتھ سفارتکاری شروع کر دی ہے، اور ان کو کہنا شروع کر دیا ہے کہ آپ پاکستان کو روکیں کہ وہ اب ہمارے اٹیکس کا کوئی جواب نہ دے، ہم پر جوابی حملہ نہ کرے۔ چنانچہ خاص طور پر عرب امارات، چونکہ ان کی آپس میں انڈیا کی اور عرب دنیا میں سے خاص طور پر متحدہ عرب امارات کے ساتھ بہت گہری دوستی ہے، تو ان متحدہ عرب امارات نے پاکستانی حکام کو فون کر کے کشیدگی کو کم کرنے کا کہا ہے۔ تو ایک تو ہم نے دیکھ لیا کہ انڈیا ابھی ہمارا جواب نہیں آیا، یہ تو کچھ بھی نہیں تھا، یہ 5 طیارے گرا دیے، جواب نہیں تھا، یہ تو ویسے ہی بس گر گئے، وہ ان کے آئے تھے تو ادھر سے جواب بھی پاکستان نے جواب نہیں دیا، پاکستان جواب دے گا بھی۔ لیکن اس کے باوجود انڈیا کی جو ہے وہ چیخیں نکل گئی ہیں، عرب دنیا کے پاؤں پکڑ لیے ہیں، عربوں کے اس نے پاؤں پکڑ لیے ہیں کہ آپ پاکستان کو روکیں کہ وہ اب ہمیں جواب نہ دے۔ اسی طرح امریکہ جو ہے وہ بھی تھوڑا بہت جو ہے پہلے جس طرح وہ اس نے اپنے آپ کو ایک نیوٹرل ظاہر کیا تھا کہ ہم پاکستان بھی ہمارا دوست ہے، انڈیا بھی ہمارا دوست ہے، آپ جو ہے اس کو مسئلے کو خود ہی حل کریں، ہم کچھ نہیں کرتے۔ لیکن اب یہ نظر آ رہا ہے کہ انڈیا کچھ تھوڑا بہت امریکہ جو ہے وہ کچھ پاکستان پر تھوڑی بہت دباؤ ڈالنے کی کوشش کرے گا کہ پاکستان اس کا جواب نہ دے۔ حالانکہ ضرورت تو اس بات کی تھی کہ امریکہ پہلے انڈیا پر دباؤ ڈالتا کہ آپ اس واقعے کے جو کشمیر میں واقعہ ہوا اس کے کوئی ثبوت آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ نے کچھ نہیں کرنا، لیکن وہاں پر انڈیا نیوٹرل ہو گیا، امریکہ نیوٹرل ہو گیا کہ ہم کسی کے ساتھ نہیں ہیں۔ لیکن اب اس طرح لگ رہا ہے کہ امریکہ اب نیوٹرل نہیں رہے گا اور وہ بھارت کا ساتھ دے گا اور پاکستان پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کرے گا کہ آپ اس کا جواب نہ دیں۔ بہرحال اس میں 2 چیزیں ہمارے لیے جو ہیں وہ اہم ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس دفعہ جو اٹیک ہوا ہے بھارت کی طرف سے، اس میں انہوں نے پاکستان کی حدود کو استعمال نہیں کیا، اپنی حدود میں رہتے ہوئے ایسے میزائل مارے ہیں کہ جنہوں نے آ کر جو ان کا ٹارگٹ تھا، نشانہ تھا، جو بھی تھا، اس کو وہاں پر آ کر گرے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اس اٹیک میں پاکستان کی کسی ملٹری تنصیب کو نشانہ نہیں بنایا گیا، پاکستان کی کسی فوجی تنصیب کو نشانہ نہیں بنایا گیا، بلکہ مسجد کو نشانہ بنایا گیا۔ اس سے آپ یہ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر وقت ہمیشہ قربانی جو ہے وہ علماء ہی دیتے ہیں، قربانی وہ مسجد دیتی ہے، قربانی مدرسہ دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ جنگ حالانکہ 2 ملکوں کی ہے، جنگ 2 فوجوں کی ہے، جنگ 2 حکومتوں کی ہے، لیکن اس میں نشانہ جو ہے وہ ایک مسجد، وہ ایک نہیں 5 اٹیک ہوتے ہیں تو 5 مسجدیں نشانہ بنتی ہیں، 5 مقامات پر علماء نشانہ بنتے ہیں،
5 مقامات پر مذہبی سوچ رکھنے والے لوگ جو ہے وہ نشانہ بنتے ہیں۔ اب عقلی طور پر اس کا ترکی بہ ترکی جواب تو یہ بنتا ہے کہ پاکستان بھی جا کر انڈیا میں وہاں کے مندروں پر حملہ کر دے، لیکن ایسا نہیں ہوگا اور ہونا بھی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے؟ اس طرح ہونا بھی نہیں چاہیے۔ پاکستان نے بھی ایسا کیا بھی نہیں ہے۔ پاکستان نے اگر تھوڑا سا وہ جو جواب دیا ہے تو اس جواب میں بھی ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے طیاروں کو نشانہ بنایا ہے، ان کے جو ہے مورچوں کو نشانہ بنایا ہے، فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے، ان کے بٹالین کے ہیڈ کوارٹر کو جو ہے نشانہ بنایا ہے۔ بہرحال اس وقت جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں، اس وقت ہمارے تمام جو ہے سیاستدان، جو حکومتی کابینہ ہے، فوجی جو ہے اہم ذمہ داران ہیں، وہ جو کمیٹی ہے سلامتی کمیٹی، اس کا اجلاس اس وقت جاری ہے اور اس اجلاس میں مشاورت ہو رہی ہے اور اس کے بعد اس کا اعلامیہ جاری ہوگا اور کہا یہ جا رہا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف جو ہے وہ قوم سے خطاب کریں گے اور اس میں پھر وہ بتایا جائے گا کہ پاکستان اس کا جواب کیسے دے گا۔ وہ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔